یہ سلسلہ رکے گا نہیں رکے گا اور آپ کی کیا ٹیک ہے اس سارے ایشو پہ؟ دیکھیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا اس کو چیف جسٹس نوٹس لیں. آج گورنمنٹ کہہ رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ آڈیو نئی آئی تھی اور یہ رپورٹ بھی سامنے آئی, فیکٹ فوکس کیا, نورانی کی اسٹوری بھی سامنے آئی, تو سب نے کہا کہ جوڈیشل فورم بنائیں اور اس کا ایک جوڈیشل فورینزک کرائیں. کوئی پاکستان کی تاریخ ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوتا, تو گورنمنٹ اس وقت نہیں ہل رہی تھی. اب میرا خیال ہے ذرا زیادہ کانفیڈنس آیا اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد. یہ جو فورینزک آپ نے کرایا اس کے بعد شاید گورنمنٹ کو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے باقی جعلی ہو تو ہم جا کے اس کا کرا لیتے ہیں. یہ تو پہلے دن گورنمنٹ کو بار بار سب یہی کہہ رہے تھے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف اسٹینڈز ونڈیکیٹڈ, یا وہ تو خیر اپوزیشن کہے گی, بٹ ون آف دی تھنگز دیٹ ایوری ون واز سیئنگ واز کہ اس کا فورینزک کرا لیں. حکومت کو کرانا چاہیے تھا اس کا فورینزک, آپ کو کرانا چاہیے تھا اس کا فورینزک. کاشف دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو بات اپوزیشن کر رہی تھی اس وقت وہ یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے, ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پہ, لیکن اس کے اوپر ہمارا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ٹروتھ کمیشن بنانے کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو تو پھر وہاں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں سے آپ جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کرتے تھے. اگر آپ ٹروتھ کمیشن کے اوپر جاتے ہیں, جہاں تک فورینزک کی بات ہے, دیکھیے آپ لوگوں نے فورینزک کرانا چاہیے تھا. فورینزک تو دیکھیں جب چیز ایک میڈیا میں آئی, ایک میڈیا ہاؤس نے فورینزک کرا لیا. میں جو کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کو, دو میڈیا ہاؤسز نے دو فورینزک کرائے, دو فورینزک کرا لیے. میں یہ کہتا ہوں چیف جسٹس کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ اس فورینزک کو نہیں ٹھیک کی غلط کی بات ہی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چیف جسٹس یہ دیکھیں کہ جوڈیشل فورمز کو, کیونکہ یہ کنٹینیویشن ہے, یہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے. یہ اس رپورٹ کے بعد ایک ایفیڈیوٹ بھی آتا ہے, وہ ایک الگ مذاق بن گرا جاتا ہے. ایفیڈیوٹ لکھنے والا کہتا ہے میں نے ایک دروازے میں رکھ دیا تھا, خبر چھاپنے والا کہتا ہے جی کہ مجھے پہلے ان سے ملا تھا, بعد میں کہتا ہے جی کہ مجھے مینو پھائے چاٹ دو, میرا مالک چھوڑ دو. تو یہ تمام چیزوں کو لے کے اس کے اندر ایک دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس, اور اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کے مقدمات کا فیصلہ عدالت کے اندر ہوگا, عدالت کے باہر ایک ماحول بنا کے عدالت کے اوپر حملہ کر کے نہیں ہوگا. اس ماحول بنایا جا رہا ہے کاشف بھائی صاحب, کیونکہ جو 7 دسمبر کا آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب, ایفیڈیوٹ کے حوالے سے انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے the timing of publication of the news report is crucial because it related to appeals which were fixed for hearing. یہ سارا معاملہ اگر آپ اس کنٹینویشن میں دیکھیں, جج ارشد ملک کا ایفیڈیوٹ, وہ والا سارا معاملہ, جی آئی ٹی پہ حملے, سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے نااہلیاں بھی ہوئیں جس طرح سے, یہ اسی کی کنٹینویشن ہے یا یہ کوئی الگ معاملہ ہے؟ دیکھیں کنٹینویشن بھی ہو سکتی ہے, اس پہ میں ڈیفینیٹیولی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر آپ صرف حالات اور واقعات دیکھ لیں, یہ جو ایفیڈیوٹ ہے فار ایگزامپل ایک ایک کر کے چلتے ہیں, یہ جو آڈیو ہے 2 فورینزک ہو گئے, دو ٹیمیں ہیں, 2 کمپنیاں ہیں جن کو دونوں کہہ رہے ہیں کہ بڑی کریڈیبل کمپنی ہے. ایک کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے, دوسری کہتی ہے یہ غلط ہے. اب کوئی ایک ٹھیک ہوگا, کوئی ایک غلط ہوگا نا. ان دونوں رپورٹس میں سے کوئی ایک رپورٹ ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے. فرض کریں اگر تو ان کی رپورٹ ٹھیک ہو گئی اور آپ کی غلط ہو گئی, تو آپ غلط ثابت ہو گئے. کیوں, کیسے ہو گئے؟ آپ نے بھی کسی کو بھیجا, آپ نے بھی ایک پروسیس کو فالو کیا ہے, جو میں نے سارا دیکھا کہ کس طرح یہ کمپنی کو آپ لوگوں نے لکھا, سوالات بھیجے, یہ آڈیو دی اور انہوں نے اس آڈیو کے مطابق دیے. لیکن اگر ادھر سے دوسری کوئی ایک بھی غلط ثابت ہوا, سوچیں اگر وہ غلط ثابت ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ Why did this happen? سیدھا یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ تمام کچھ لیا گیا ہے عدالت پر حملہ کرنے. پھر یہ it doesn't remain as simple, یہ سمپل نہیں رہ جاتا. یہ ایفیڈیوٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیں بات پاکستان میں, آپ ارشد ملک صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ انہوں نے بھی جمع کرایا, اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے کہا گیا ناصر بٹ صاحب کی طرف سے کہ جو آپ نے پہلی آڈیو بنائی تھی وہ میاں صاحب کو پسند نہیں آئی, آئے ذرا ایک دوسری آڈیو تیار کرتے ہیں. اور وہ دوسری آڈیو تیار ہوئی ہے. مارکیٹ کی خبر یہ تھی کہ جو ویڈیو جس کی وجہ سے ارشد ملک صاحب بلیک میل ہو رہے تھے وہ نون لیگ میں بھی خریدی گئی تھی, وہ ہے ارشد ملک صاحب کا. مکہ مدینہ جا کے حسین سے مل رہے ہیں, جاتی عمرہ جا کے میاں صاحب سے مل رہے ہیں. کیا اب اس سے بھی بہت سارے ایفیڈیوٹس دینے پڑے گا. اس ایفیڈیوٹ پہ آ جائیں, یعنی آپ کے یہاں پر فیملی میں ڈیتھ ہوئی, آپ تو لکھ بھی رہے ہیں کہ when I responded I have contently spent 56 years of my life in a 6 house and will decide the 2 references in accordance with my oath and did not need anything. Nasir Jindwa claimed that he had the cash equivalent of rupees 100 million in euros for me immediately available, out of which the euro equivalent of 20 million was lying in his car parked outside the house. یہ پیسے کی بھی ان کو اتنے, اور نیشنلٹی آگے پڑھیں, نیشنلٹی کی آفر کی گئی. مسئلہ یہ کہ یہ ہے ایفیڈیوٹ ایک نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پر ایفیڈیوٹ اپنی مرضی کے ہوتے ہیں, یعنی یہ بھی ارشد ملک کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے, لیکن اگر آپ نے دیکھنا پھر سب کو دیکھنا پڑے گا. یہ جن ججوں کو بریف کیس دے کر بھیجے, ہو سکتا ہے وہ جو بات کرے پھر تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کسی کو صدر کیوں بنایا, کسی کو صدر کا امیدوار کیوں بنایا.
کسی کو گورنر کیوں؟ یہ تاریخ ہے پاکستان کی. ایبسلیوٹلی دے آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ان کو اس لیے پتا یہ تاریخ ہے بیکاز یہ بہت سے لوگ اس تاریخ کو استعمال کرتے رہے پاکستان کی. سو اگر آپ نے کرنا ہے اس کو, لیٹس فکس اٹ دین. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک فورم بنا دے جس میں یہ سارے کا سارا لے کر آئے کہ لیٹس ڈیسائیڈ ناؤ. یہ پھر آگے جب یہ فورم بنے گا تو جو کیسز چل رہے ہیں جب تک اس کمیشن کی رپورٹ چلتے رہے یار, یہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ بطور وکیل دیکھیں دو چیزیں, جو بات کاشف کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے, لیکن وہ بات ہماری پولیٹیکل ہسٹری کی بات ہے. اس کے اوپر بالکل ایک فورم بننا چاہیے اور اس کے اوپر چیز ہونی چاہیے. لیکن میں جو بات پہلے کر چکا ہوں اس کو دہراتا ہوں, جس چیز کا نوٹس میں کہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو لینا چاہیے وہ پاکستان کی تمام عدالتوں کے انتظامی سربراہ بھی ہیں. جب آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس دن یہ نوٹس لیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک جج کے اوپر حملہ ہے. انہوں نے کہا ایفیڈیوٹ کے بعد کہ یہ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ ہے, کہ آپ ان کی ایک قسم کی چیلنج کر رہے ہیں ان کریڈیبلٹی کو. سملرلی یہ لوگوں کا اعتماد عدلیہ سے اٹھا رہے ہیں, اعتماد اٹھانے کی بات ہے. اس آرڈر میں بھی یہی چیز تو لہٰذا دیکھیں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس کا میرٹ کے اوپر کیسز کا فیصلہ کریں, یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد چاہے آپ ساتھ بنانا چاہیں یا الگ سے بنانا چاہیں اور پھر جہاں سے مرضی شروع کرنا چاہیں, کہیں تو آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آپ کمیشن بنا دیجئے, آپ دیکھ لیجئے کہ کس زمانے میں کس جماعت نے کس شخص نے کیا کیا کس طرح سے فیصلوں کے اوپر چیزوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز اپنی جگہ بجا ہے کہ کسی بھی شخص کو, اور اسپیشلی ان لوگوں کو جن کا پیٹرن رہا ہے عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے کا, انہیں عدلیہ کے اوپر حملہ نہ کرنے دیا جائے. آپ ججز کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ پروسیکیوٹرز کو, وٹنسز کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. ایشو یہاں پہ صرف اپیلوں کا نہیں ہے, ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. ابھی ایک نیا چلان 2 دن پہلے داخل ہوا ہے, اس میں گواہان نے پیش ہونا ہے. جن لوگوں کی ریپوٹیشن یہ بن جاتی ہے کہ وہ ججز کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دیتے ہیں, ان کے کیسز میں کل پروسیکیوٹرز نے پیش ہونا ہے, گواہان نے آگے گواہی, سرکاری وٹنسز گواہی دیتے ہیں. ڈاکومنٹری ایویڈنس کے کیس میں تو کوئی ایف بی آر کا وٹنس ہوگا, کوئی ایس ایس سی پی کا وٹنس ہوگا. کیا ایسا آپ جب ماحول بنا دیں گے تو کیسے ان کی پروسیکیوشن ہو سکے گی, کیسے یہ کیسز آگے چل سکیں گے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کاشف باجی صاحب. جے آئی ٹی ممبران کو باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ سیکیورٹی دینی پڑی تھی. اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جس قسم کی, بلکہ ناظرین کو سنائی دیتے ہیں کہ ناظرین جے آئی ٹی بنی تھی تو جے آئی ٹی کے حوالے سے کیا کچھ کہا جا رہا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. کا بھی تقاضا ہے اس جے آئی ٹی کا کہ جن لوگوں پر تحفظات ہیں ان کو خود چاہیے تھا, خود والنٹریلی وہ علیحدہ ہوتے. کوئی بھی انویسٹیگیشن یہ اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان کے قانون کے دائرہ کار کے باہر رہ کر انویسٹیگیشن کی جائے. یہ اپنی آئینی قانونی حیثیت کا غلط استعمال نہ کریں. آپ کی جو بائسنس ہے, آپ کے وہ ایسے لوگ جو کسی ایجنڈے پر ہیں, اس کا بھی عوامی عدالت تک وہ پہنچائیں گے. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر کوئی کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ان بائسڈ ہے. جے آئی ٹی کے اوپر تحفظات ہے وہ وزیر اعظم اور شریف فیملی نے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے آگے پیش کیے ہیں. میرے آستانے پہ سوالیہ نشان بنایا تم نے, واجب کیا تم نے جے آئی ٹی نے مجھے بلا کر تسلیم کی ہے. تم مجھے جھوٹا لکھتے ہو, مجھے فراڈ لکھتے ہو. رویہ ٹھیک نہیں تھا جے آئی ٹی کا, طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. جو عدالتی حکم تھا اس کے مطابق لیڈ جناب واجد ضیاء صاحب نے کرنا تھا, لیڈ کوئی اور کر رہا تھا, کنٹرول کسی اور کا تھا. جوڈیشل اکیڈمی میں بیٹھ کے وہاں پہ لوگوں سے 13 گھنٹے کی انٹیروگیشن اور آخر میں ان کو ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے کہ بیان اپنا واپس لو. اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے دھیلے کا جو ہے وہ کام نہیں کیا. جو اندر گفتگو ہو رہی ہے یہ طریقہ کار نہیں, لیکن جو بھی ہمارے تحفظات ہیں ہم نے آئینی ادارے کا کنڈا کھڑکایا ہے کہ انصاف چاہیے. لگتا یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی پر ایک اور جے آئی ٹی بنے گی, کیونکہ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ جانبدار ہیں, اور اب 2 ہی سوال ہیں, یا جانبدار ہیں یا پھر یہ نااہل ہیں. جی کاشف باجی صاحب, آپ کو کافی ساری یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی کہ کیا ماحول تھا, کیا چیزیں تھیں. اور جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پروسیس اب بھی چلنا ہے, سرکاری گواہان نے پیش ہونا ہے, تو جب آپ ججز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو سرکاری گواہان کا کیا بنے گا؟ ان کو تو جے آئی ٹی والی سیکیورٹی بھی نہیں ہے. یا دیکھیں, میرا اپنا خیال ہے, میں ذاتی طور پہ بات, مجھے اس ملک کے سیاستدان سے کبھی ڈر نہیں لگا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ
اس حد تک جاتے ہیں جس حد تک کہ کسی کو اپنی جان کا یا اپنی زندگی کا یا اپنے اس کا خوف ہونا چاہیے. That's my personal take on this. آپ تو یہ JIT کے خلاف کہہ رہے تھے, یہ تو ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, لوہے کے چنے اتنی آرام سے نہیں چبانے دیں گے. یہ تو ججوں کو دھمکیاں ضرور لگاتے ہیں, سیاستدان اپنے سخت بیانات کے ساتھ ہی کام کرتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر پاکستان میں عموماً ہم نے ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا ماحول بنا دیا جو طاقتور کے خلاف کس لیے کوئی نہیں کچھ کرنا چاہتا, بیان نہیں دینا چاہتا, کام نہیں کرنا یا ان کی انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتا. اسے پتا ہے کہ آج میں اس کے خلاف کر رہا ہوں, کل واپس گھوم کے اسی نے حکومت میں آ جانا, پر کل پھر آ کے میرا کیا بنے گا, کھڈے لائن لگاؤں گا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے, کیونکہ یہ کیسز تو آپ بھی کافی عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں. صاحب یہاں پر تو اس لیے بھی کیس ختم ہوئے ہیں, بند ہوئے ہیں لوگوں کے, کیونکہ اوریجنلز غائب ہو گئے تھے. زرداری صاحب کے کیس کیا ہوا, جب وہ خود حکومت میں تھے, اوریجنل غائب ہو گئے. اور جب ان میں سب سے عقل مند اس وقت کے وزیر اعظم تھے, ساروں نے کہا ناروں کے تحت کیس بند کرانے کا, کیوں انہوں نے پروسیکیوٹر اپنے ساتھ, وزیر اعظم پاکستان تھے, کون سا پروسیکیوٹر ان کے خلاف جا کے کیس کرے گا, سارے کیس بند کرا دیے انہوں نے. اوریجنلز غائب ہونے پر کیس بند ہوئے ہیں نیب کی کسٹڈی سے, عدالت کی کسٹڈی سے, بھی نہیں ہوا, صرف کیس بند کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ اوریجنلز نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر تمہیں دس رہے نا, وکیل صاحب دسن گے کہ نہیں, وکیل صاحب تو میں سیاسی طور پہ پوچھ رہا ہوں, اس میں کوئی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں رات کے اندھیرے میں, لائٹیں بھی بند کی جاتی ہیں سڑکوں کی, آپ کو پتہ نہیں ہوگا ویسے, میں آپ کو لائٹیں بھی ہوتی ہیں G6 میں کبھی بار سڑکوں پہ لائٹیں بھی بند کر دی جاتی تھی, پتہ نہیں کس کی کس سے ملاقات ہوئے گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں, بڑے معاملات طے ہوتے ہیں اس طرح کہ کس کا کیا ہوگا, کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. یہ پھر یہ آپ کو مزید بتائیں گے. جی پریسٹر صاحب, میں تو دیکھیں یہ آپ لوگ زیادہ والی بات ہے جی, کہتے میں تو دیکھتا نہیں کو کور کرتے رہے ہیں, لیکن جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ سیاستدان بڑے معصوم ہوتے ہیں, معصوم نہیں کرتے, میں کہا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے, مجھے ڈر نہیں لگتا. میں نے صرف یہ کہا مجھے اپنے نظام کیس کے بارے میں نہیں سنا ہوا, کیونکہ یہ تو بھی آپ لوگوں کی وجہ سے تھوڑا سا ڈر خوف آ گیا ہے, ورنہ 90s کی دہائی میں یہاں پہ گواہان قتل ہو جاتے تھے. سجاد حسین سٹیل مل کیس میں وٹنس بنا تھا, پروسیکیوشن وٹنس بنا تھا اکیوز سے, وہ سندھ کلب کے باہر قتل کر دیا گیا. جسٹس نظام جو جج تھے وہ قتل ہو گئے, پروسیکیوٹرز قتل ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, میں اپنی ذات کی مثال دے رہا تھا جی, مجھے تو ڈر نہیں لگتا کسی سے. تو لیکن اب ہر آدمی جو ہے وہ کاشف عباسی جیسا تو دلیر انسان نہیں ہوتا. میں بات وہیں پہ بہت دہراؤں گا. کاشف کے نشانے بھی بہت اچھے ہیں ڈفرینٹ ویپنز کے ساتھ. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں.